یا ایک صحیح حدیث کہ نمازوں میں سے سب سے افضل نماز جمعہ والے دن کی فجر کی وہ نماز ہے جو بندہ با جماعت ادا کرتا ہے۔ تو جمعے والے دن کی ویسے بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، اور اس کی جو فجر کی نماز ہے با جماعت، اس کی ویسے ہی فجر کے بارے میں تو ویسے بڑی تاکید ہے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے فجر کی نماز چھوڑی گویا وہ اللہ کی امان سے نکل گیا، اور جس نے فجر کی نماز ادا کر لی گویا کہ وہ اللہ کی امان کے اندر ہے، اس نے اللہ کی امان، اللہ کی پناہ حاصل کر لی ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین کا، خصوصاً اہل سنت کا شب جمعہ کا اور جمعہ کے دن کے خصوصی اوراد و وظائف بھی رہے ہیں، ان میں اہتمام بھی رہا ہے، اور یہی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جمعہ والے دن مجھ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جمعہ کے دن جو درود مجھ پہ پڑھا جاتا ہے وہ براہ راست میں سنتا ہوں، اور ایک روایت ہے کہ اہل محبت کا درود میں براہ راست سنتا ہوں، ایک روایت ہے کہ جو درود بندے نے پڑھا ہوتا ہے وہ جمعے والے دن مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی اگر جو فرشتے بھی پیش کرتے ہیں جو روایت ہے، تو جو بندے نے ایک ہفتے کے اندر درود پاک پڑھا ہوتا ہے وہ جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ جمعۃ المبارک ہے بھی کون سا ہے کہ رمضان المبارک کا۔ اور میں پہلے بھی روایات عرض کر چکا ہوں کہ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان تک کے جو گناہ ہیں اگلا جمعہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ پھر وہ دوسرا درجہ ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ جمعہ کے دن جو 5 بندے پہلے آتے ہیں ان کو کیا کیا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو پہلے نمبر پہ مسجد میں آئے گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، دوسرے نمبر پہ جو آئے گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی، تیسرے والے کا بکری، چوتھے والے کا مرغی، 5ویں والے کا انڈے کا درجہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک صحیح حدیث پاک مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، جو جمعہ ہے یہ میری امت کے فقیروں کا حج ہے۔ جمعہ میرے امت کے فقیروں کا حج ہے۔ بھائی دیکھیں نا، اب حج کا یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، پہلے وہ عمران سرکار نے کسر چھوڑی نہیں تھی، وہ لے گیا اس کو 6.5 لاکھ روپے پہ، اس سے پہلے یہ 4.5 لاکھ پہ تھا، اس سے پہلے 2.5 لاکھ میں تھا، اب یہ 13.5 14 لاکھ 15 لاکھ کے قریب لے گئے حج کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی، آپ جانتے تھے کہ میری امت میں بڑے لوگ وہ آئیں گے کہ جو حج کی تمنا تو رکھتے ہوں گے لیکن وہ حکمرانوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے حج نہیں کر سکیں گے، ڈالر اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ یہ غریب سے روٹی چھین لیں گے، نوالا چھین لیں گے۔ فرمایا اس وقت جب میری امت کے غریب حج نہیں کر سکیں گے، صرف عمراء حج پہ جائیں گے، تو فرما دیا الجمعۃ حج الفقراء، جو جمعہ ہے یہ میری امت کے فقیروں کا حج ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کے فقیر ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے جی، غریب آدمی ہیں، روٹی روزی کھانا بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرما دی، اس لیے یہ درجے جو میں جمعہ کے بتا رہا ہوں یہ اس بندے کے لیے ہیں جو جمعہ کو، میں بار بار یہی بتاتا ہوں کہ اس کے لحاظ کے مطابق ادا کرے، اس کی سنتیں، اس کا سارا جمعے کا ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کی تیاری کرتے ہوئے، اس کا دل میں شوق لے کے آ کے محبت سے بیٹھے۔ اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو امام کے جتنا زیادہ قریب بیٹھتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، پھر وہ امام کے آ کے خطبے سنیں، اچھے طریقے سے سنیں۔ یہ مسلم شریف کی روایات ہیں کہ وہ گردن نہ پھلانگے، بات نہ کرے، لغو کو فضول بات نہ کرے، اور وہ دوران خطبہ اگر اس کو نیند آ جائے ایک جگہ سے تو اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلا جائے،
تو ایسے بندے کو کامل جمعے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو میں یہ عرض گزار کر رہا ہوں، یہ روایات، یہ سارے انعامات، یہ خوشخبریاں اس بندے کے لیے ہیں جو جمعے کو اس کے آداب اور لحاظ کے مطابق ادا کرے گا۔ اور جو بندہ بالکل آخری منٹ میں آیا، آخری لمحات میں آیا اور جان بوجھ کے گھر میں بیٹھا رہا کہ یار میں نے بھی تو ادھر گیا تو خطیب صاحب نے میرے کان نہیں کھانے نے نا، تو بہتر ہے، میں تو خود بہت بڑا اسکالر ہوں، تو میں جو ہے نا، میں نے کیا جا کے ادھر کرنا ہے، میں بعد میں ہی جاؤں گا، مجھے تقریر پسند نہیں آتی۔ تو معاملات یہ ہیں کہ صحبت بھی بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات آپ کو عام بندے سے بہت بڑی بات مل جاتی ہے، جیسے کہ حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کتنی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا احترام تھا، کتنا اہتمام تھا، کتنی بشارتیں ہیں، لیکن وہ صحبت کو نہیں پا سکے۔ کسے نہیں پا سکے؟ صحبت، عدم صحبت کی وجہ سے وہ دوسرے درجے میں چلے گئے، ورنہ درجہ صحابی والا ملنا تھا، لیکن کس درجے میں چلے گئے؟ تابعی والے درجے میں چلے گئے۔ اب پوری کائنات کے تابعی اکٹھے کر لیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے وہ۔ تو صحبت جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے جو آپ کے یہ خطباء ہوتے ہیں، یہ لوکل خطباء ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کا خطبہ پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ بڑے ممبر والا بھی اسی رب کا خطبہ پڑھ رہا ہے، چھوٹے ممبر والا بھی اسی رب کا خطبہ پڑھ رہا ہے، اور بڑے ممبر والا بھی اسی رسول کی تعریف کر رہا ہے، چھوٹے ممبر والا بھی اسی رسول کی تعریف کر رہا ہے۔ تم یہ تو دیکھو تعریف کس کی ہو رہی ہے، ثنا کس کی ہو رہی ہے۔ تو براہ مہربانی جمعے کا جو ادب آداب ہے اس کو پورا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آنے کی کوشش کیا کریں، اور اس کا پورا وہ ایک طریقہ کار ہے۔ یہ مترجم اگر ترجمے والا مل جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ حضرات محترم جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، یہ اس کے کچھ فضائل تھے۔ اب رمضان المبارک کی طرف آتے ہیں کہ اس میں برکات ہی برکات ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں۔ یہ عالم دنیا سے عالم ملکوت کی طرف سفر ہے۔ جو روزہ ہے نا، آپ اصل میں دیکھیں نا، فرشتوں کا کیا کام ہے؟ یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور بھوکا پیاسا رہ کے اللہ اللہ کرنا، اور ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ فرشتوں کی۔ یہ کام تو فرشتے کرتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، اللہ اللہ ہر وقت، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ہر وقت وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ چاہتا ہے انسان سے کہ اے انسان، اب ممکن تو نہیں تیرے لیے کہ تو فرشتہ ہو جائے، لیکن ہاں کچھ دیر کے لیے صحیح، کچھ لمحوں کے لیے صحیح، کچھ دنوں کے لیے صحیح، ایک دن میں کچھ گھنٹے ہی صحیح، تو اس کیفیت میں تو اترنا جو کیفیت فرشتوں والی ہے، تو اس کیفیت میں تو آ ایک دفعہ۔ جب ہم اس کیفیت میں آتے ہیں اور پھر ہم گناہ سے بچتے ہیں، ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، ہم جماع سے بچتے ہیں، ہم ہر قسم کی فضول بات سے بچتے ہیں، اور توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ یہی کام ہے جو فرشتے کرتے ہیں۔ مالک چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بھی ہمیشگی کے لیے نہ صحیح، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ فرشتوں والے ادب و آداب، وہ خصوصیات، وہ کیفیات، وہ تجلیات، وہ اس میں تم اتر کے تو دیکھو تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ تمہیں احساس تو ہو میری قربت کیا چیز ہے۔ تو یہ عالم دنیا سے عالم ملکوت میں لے جاتا ہے بندے کو روزہ۔ ہاں، لیکن اگر بندہ اس کا اہتمام کرے مکمل طور پہ۔ اب روزے کی حالت میں کھانا پینا، ویسے عام حالات میں کھانا پینا حلال ہے،
بیوی کے پاس جانا حلال ہے، تو جس روزے کے اندر میں حلال کھانے پینے کی طرف نگاہ نہیں کر رہا، مجھے بتاؤ اس روزے کے اندر میں حرام کھانے پینے کی طرف نظر کر سکتا ہوں؟ یہ روزے کی روح ہے کہ اگر حلال روٹی کو تم نہیں دیکھ رہے، حلال پانی کی طرف تم نہیں دیکھ رہے، پیاس لگی ہے، طلب بھی ہے، زبان سوکھ کے کانٹا بنی ہوئی ہے، پیٹ بھوک کی وجہ سے ساتھ لگ چکا ہے، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، دل چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، ہے بھی حلال لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں، تو جو بندہ روزے کی حالت میں حلال کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا، کیا وجہ ہے کہ وہ حرام کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے روزے کے بعد؟ کیسا روزے کی نورانیت ہے؟ بیوی حلال ہے، محرم ہے، اگر میں حلال اور محرم بیوی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا روزے کی حالت میں، اس سے جماع نہیں کرتا، تو مجھے بتاؤ میں غیر محرم اور حرام بیوی کی طرف کیسے جا سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ یہ روزہ ایویں نہیں نہ کہا گیا روزہ ڈھال ہے، کیا ہے؟ ڈھال۔ دیکھو اس نے کیسی ڈھال بنا دی تمہارے آگے، عام حالات میں حلال چیزوں کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم حلال سے تو رک جاتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن حرام سے پھر بھی ہم رکتے نہیں۔ غیبت، چغلی کر لی، گالی گلوچ کر لی، بے ایمانی کر لی، روزے کی حالت میں لوگ زیادہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، زیادہ مہنگا مال بیچتے ہیں، چیزوں کو سٹاک کرتے ہیں، جی موقع ہاتھ آئے تو اسے ہاتھ رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ حلال سے تو رک گئے، لیکن اگر حرام سے نہ رکے تو پھر کس چیز کا روزہ؟ جو چیزیں حلال چیزیں ہیں وہ روزے کی حالت میں آپ کے حرام ہو گئی آپ کے اوپر، لیکن ہم پھر بھی حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیے دیتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تمہیں کوئی گالی دے تمہارا روزہ ہو تو تم اسے یہ کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میرے پیغمبر نے مجھے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، روزے کی حالت میں منافقت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی۔ جو بندہ ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے شام تک جائے گا اس کا کامل روزہ ہے۔ اس بندے کے بارے میں ہے کہ جس نے ایک روزہ ایسے رکھ لیا، کتنے؟ 30 کی بات نہیں، ایک روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، روزے اب انسان جو ہے یہ انس سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ انس سے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کیوں کہا گیا؟ آپ کو اماں حوا سے انس تھا، آپ کو جنت کے ساتھ انس ہو چکا تھا، یہی وجہ جب جنت سے اترے تو روتے رہے، جنت سے اترے تو دونوں چیزیں چھین گئیں، اماں حوا کو اور مقام پہ اتارا گیا، آدم علیہ السلام کو اور مقام پہ اتارا گیا۔ ایک تو یہ انس تھا ان سے، دوسری آفت یہ کہ جنت سے اتار دیے گئے، اب یہ بھی ایک آفت تھی، تو روتے رہے۔ بہرحال انس سے بنا ہے انسان، انس سے انسان۔ اب یہ انس انسان کا اللہ چاہتا ہے یہ خالص میرے لیے ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبوب کہہ دو میری نماز، میرا روزہ، میرا مرنا، میرا جینا خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدِّينَ، خالص ہو جاؤ دین کے لیے،
خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ چاہتا ہے انسان کا سارا انس میرے لیے ہو۔ اب جب روزہ وہ بندے پہ فرض کرتا ہے، جب بندہ روزے کی حالت میں اترتا ہے، روزے کے سمندر میں جو رحمت کا ایک سمندر ہے اس میں اترتا ہے، اب کیا ہے؟ بھوک، پیاس، رات کی تراوی بڑی مشکل ہے، بندے 8 پاڑ کے دوڑ جاندے، 8 بھی بڑی مشکل ہے، قیام اللیل مشکل کام ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے، عام بندے کے باس کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ قیام اللیل کرتے ہیں تو شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی کر، 8 پڑھ نکلنے والی بات کر، تو نے تو گھر میں جا کے ابھی وہ بھی کام کرنا ہے، ابھی وہ بھی کام کرنا ہے، ابھی وہ بھی کام کرنا ہے، تو نے تو لیٹنا ہے۔ تو قیام اللیل بھی مشکل، 20 تراوی پوری پڑے بندہ، وقت چاہیے، مشقت چاہیے، پورے دن کی پیاس اور بھوک الگ ہے، جسم پہ پہلے کمزوری ہے، اب تھوڑا سا وقت ملا کھانے پینے کا، وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ اب مشقت ہے کھانے کی، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، 5 نمازیں، قرآن پاک بھی ہے، حرام سے بچنا یہ بھی مشقت، اور پاکستانیوں کے لیے تو ڈبل مشقت جی۔ پھر اللہ کے احکام کی تابعداری کرنی ہے، یہ مشقت، مکمل مشقت ہی مشقت۔ تو اگر تمہیں اس مشقت سے اللہ کے انس کی خوشبو آئے تو تمہارا روزہ اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ اگر اس بھوک سے تمہیں اللہ کے انس کی خوشبو نہیں آتی تو جان لو تمہارے روزے میں کمی ہے۔ اگر اس پیاس سے، اس قیام اللیل سے تمہیں اللہ کے انس کی، اس کی محبت کی خوشبو نہیں آتی، بات تو یہ ہے نا، تجھے یہ بھوک بھی اللہ کے قریب کرے، تجھے یہ پیاس بھی اللہ کے قریب کرے۔ کسی بزرگ نے پوچھا کلمے کے رکن، اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ انہیں کہا جی 5۔ اس نے کہا نہیں جی 6 ہیں۔ انہیں کہا 6واں کیڑا؟ انہیں کہا روٹی۔ بھوکا بندہ تے حضرت جی کلمہ بھی چھٹ جاندہ ہے جی۔ وہ ایک ہے نا صورتحال کہ جب جان کا خدشہ ہو تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے، جب کھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا 6واں رکن تو روٹی ہے۔ تو دیکھو بھوکا بندہ تو کلمہ چھوڑنے پہ، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ غربت سے پناہ مانگو، یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور زیادہ دولت سے بھی پناہ مانگو، یہ بھی بندے کو ناشکری کے منصب پہ فائز کر دیتی ہے۔ تو حضرت جی ادھر تو بھوکا بندہ کلمہ چھوڑ رہا ہے، لیکن یہاں بھوکے کو جوں جوں بھوک لگ رہی، اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہے، اس کو اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے اس بھوک سے، اس کو اس قیام اللیل یہ اس کو بوجھ نہیں لگے گا۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو پھر یہ 20 تراوی تمہیں کم لگیں گی۔ ایویں تو سیدہ کائنات نہیں نہ فرماتی تھی اے مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی جی، رات چھوٹی ہے بات بڑی ہے۔ ادھر سے مؤذن بلال اذان دیتے، ادھر سیدہ کائنات کا سر سجدے کے اندر ہوتا۔ تو یہ جب بندے کو انس ہو جاتا ہے پروردگار کے ساتھ، پھر اس کو اس بھوک سے بھی اللہ کی خوشبو آتی ہے، اس پیاس سے بھی اللہ کی خوشبو آتی ہے، اس قیام اللیل، اس 20 تراوی سے بھی اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اس کو پھر ہر ادا سے اللہ کی محبت، قرآن کی تلاوت سے اللہ کی محبت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ ایویں تو نہیں نا پیغمبر نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی برکات کیا ہے تو میری امت یہ دعا کرے کہ یا اللہ کاش سارا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ کیوں؟ یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی اللہ